اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ایک خاندانی قانون کا وکیل ہوں اور میں ہیرس اور فورٹ بیننگ کاؤنٹیوں میں خاندانی قانون کا کام کرتا ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں طلاق کے حتمی حکم میں ترمیم کرنے کی بنیادوں پر بات کروں گا، جس میں بچے بھی طلاق کا حصہ تھے یا والدین اور بچوں کا رشتہ قائم کرنے کے لیے مقدمہ، یہ بچوں کی امداد اور صحت کی بیمہ میں اضافے یا کمی کے مقاصد کے لیے اس حتمی حکم میں ترمیم کا حتمی حکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حقوق اور فرائض کی ملکیت تک رسائی اور یا بچوں کی تحویل میں تبدیلی کے مقاصد کے لیے حتمی احکامات میں ترمیم پر مختصر بات کریں گے، لیکن یہ ایک اور ویڈیو کے عنوانات ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میں آپ کو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے حکم نامے میں ترمیم کے تابع ہے، اور اس طرح اگر یہ حکم نامہ وقفہ سے بچوں کی امداد کی ادائیگیوں کے لیے فراہم کرتا ہے اور وہ بچے ابھی بھی 18 سال سے کم ہیں یا ہائی اسکول میں ہیں، پھر وہ ایک ایسا حکم ہے جس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ پھر آپ کہاں فائل کرتے ہیں؟ ٹیکساس میں آپ عدالت میں دائر کرنا چاہتے ہیں جس نے حتمی حکم دیا ہو۔ اب آپ کے پاس ایک حقیقت کا نمونہ ہے جس میں آپ کو کسی دوسری ریاست سے حتمی حکم ملے گا، اور نہ ہی والدین میں سے کوئی بھی اب اس ریاست میں مقیم ہے، اور یہ وہ احکامات ہیں جنہیں آپ ٹیکساس میں گھریلو بنا سکتے ہیں اور پھر بچوں کی معاونت میں اضافے یا کمی کے مقاصد کے لیے ترمیم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک جوڑے کا تعلق اوکلاہوما سے ہے اور وہ ہیوسٹن چلے جاتے ہیں، یا ان میں سے ایک ہیوسٹن چلا جاتا ہے اور دوسرا آرکنساس چلا جاتا ہے، اگر والدین میں سے کوئی بھی جاری دائرہ اختیار کی عدالت میں نہیں رہ رہا ہے جو اوکلاہوما میں ہوں گے، اگر بچہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹیکساس میں چلا گیا ہے تو ٹیکساس دائرہ اختیار سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گھریلو ضروریات ہیں، اور اس لیے یہ اس ویڈیو کے مقاصد کے لیے ایک مزید تفصیلی پیشکش ہے۔ ہمارا موضوع بچوں کی مدد کے اوپر یا نیچے کی ترمیم اور ٹیکساس کی ہدایات ہیں، اور اس طرح ہم جس کے ساتھ شروع کرتے ہیں وہ بین ریاستی ہے۔ اگر آپ ریاست ٹیکساس کے اندر ہیں اور آپ کے پاس حتمی حکم ہے، عام طور پر وہ کاؤنٹی سے باہر ہوگا، اور جیسا کہ یہ کاؤنٹی سے باہر ہے تو آپ کو واپس جانا ہوگا، وہ کاؤنٹی ترمیم فائل کرے گی۔ پھر جیسے ہی آپ اس کاؤنٹی میں واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بچہ اب اس کاؤنٹی میں نہیں رہتا ہے اور اسے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کے لیے آپ لازمی منتقلی کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو خصوصی دائرہ اختیار کو جاری رکھنے کی اصل عدالت سے باہر منتقلی مل جاتی ہے، ایک نئی عدالت نئی کاؤنٹی میں جس میں بچہ رہتا ہے۔ لہٰذا یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ سفر نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ کارپس کرسٹی سے ہیں تو آپ ہیوسٹن میں چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ وہاں نیچے نہیں جانا چاہیں، یا ایل پاسو کہیں نیچے وادی اور براؤنز ویل میں ہے، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیلاس میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں اپنے چائلڈ سپورٹ میں ترمیم کرنے کے لیے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اب اگر آپ واجب الادا ہیں تو آپ وہاں جائیں جہاں بچہ رہتا ہے، وہاں نہیں جہاں ادا کرنے والا رہ رہا ہے۔ لہٰذا آپ چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو آپ اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے قانون اس مقام میں تبدیلی کے لیے فراہم کرتا ہے جب بچہ جاری دائرہ اختیار کی عدالت سے باہر چلا گیا ہو، لیکن آپ کو پھر بھی وہاں سے شروع کرنا ہوگا جہاں آپ کسی کاؤنٹی میں نیا مقدمہ انٹرسٹیٹ فائل نہیں کرتے ہیں جس میں بچہ رہتا ہے، جب تک کہ آپ کے پاس ریاست سے باہر کا حکم نامہ نہ ہو اور نہ ہی والدین اصل حالت میں رہ رہے ہوں جس کے لیے حکم نامہ درج کیا گیا تھا۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ کون فائل کر سکتا ہے؟ 156.002 کے تحت فیملی کوڈ ان لوگوں کی فہرست فراہم کرتا ہے جو فائل کر سکتے ہیں۔ ایک حکم سے متاثرہ فریق
خصوصی دائرہ اختیار کو جاری رکھتے ہوئے عدالت میں ترمیم کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ ایسا شخص یا ادارہ جس کے پاس دائر کرنے کے وقت باب 102 کے تحت مقدمہ دائر کرنے کا موقف ہے، خصوصی دائرہ اختیار کے ساتھ عدالت میں ترمیم کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ ایک بچے کا بہن بھائی جو محکمہ خاندان اور حفاظتی خدمات کی کارروائیوں کی وجہ سے بچے سے الگ ہو گیا ہو، ترمیم کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے جس میں بچے تک رسائی کی درخواست کی گئی ہے۔ جاری خصوصی دائرہ اختیار کے ساتھ عدالت، اس کے یہاں 3 زمرے ہیں اور پھر ان تینوں زمروں کے تحت آپ کے پاس لوگوں کا ایک وسیع زمرہ ہے جو اصل سوٹ کی پیروی کر سکتے ہیں، جو ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ لہٰذا ابتدائی طور پر آپ کے والدین ہیں، والدین فائل کر سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی شخص یا ادارہ ہے جو باب 102 میں کھڑا ہے۔ دفعہ 102 کے ذیلی حصے کے تحت 14 حصے ہیں جو مختلف سرکاری اداروں، چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز، اٹارنی جنرل، ایک سرپرست، دادا دادی اگر ان کے پاس کم از کم 6 ماہ کے لیے بچے کی تحویل ہے، رضائی والدین، بچے کے رشتہ دار جن کی وہ تحویل میں ہے کے لیے ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اور اس طرح اگر آپ کے پاس والدین اور بچے کے بارے میں کوئی حتمی حکم ہے اور والدین میں سے کوئی ایک بچے کو دادا دادی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ایک دادا دادی کے اتنے مہینوں کے بعد خود کو پرائمری کے طور پر نام دینے کے لیے ترمیم کی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ویڈیو چائلڈ سپورٹ کے مقاصد کے لیے ترمیم پر ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ایک بہن بھائی، ایک بوڑھا بہن بھائی اپنے بھائی یا بہن کی تحویل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ترمیم کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ ترمیم کے لیے مقدمہ کہاں دائر کرتے ہیں؟ اس کا آغاز خصوصی دائرہ اختیار کو جاری رکھنے کی عدالت سے ہونا چاہیے، اور وہ زیر غور ریاست ہے۔ اگر یہ ریاست سے باہر کا حکم نامہ ہے تو آپ کو واپس ٹیکساس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے منتقل کرنے کے لیے، ریلیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اصل ریاست میں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اس کاؤنٹی میں ایک مصدقہ کاپی فائل کریں جس میں بچہ رہتا ہے، اور جیسا کہ آپ فائل کرتے ہیں کہ کلرک نوٹس جاری کرے گا وہاں موجود ہیں۔ 20 دن کے بعد اگر دوسری طرف جواب نہیں دیتی ہے تو پھر آپ ترمیم درج کر کے اسے پیش کر سکتے ہیں، اور جب آپ اسے پیش کرتے ہیں تو آپ چائلڈ سپورٹ میں اضافے میں کمی یا شاید دانتوں کی انشورنس شامل کرنے اور حقوق اور فرائض کے حوالے سے دوسری چیزیں کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ترمیم کے مقاصد کے لیے ایک غیر ملکی حکم نامے کا مقامی بنانا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب جب آپ چائلڈ سپورٹ کے لیے ترمیم کرتے ہیں، جو کہ اس ویڈیو کا ایک بار پھر موضوع ہے، ہم ابتدائی مراحل سے گزرتے ہیں جو ہیں آپ کہاں فائل کرتے ہیں، کون فائل کر سکتا ہے، اور پھر اب آپ کے پاس فائل کرنے کی بنیادیں ہیں۔ لہٰذا آپ کے حتمی حکم نامے میں داخل ہونے کے 6 ماہ بعد کیا آپ واپس جا سکتے ہیں اور اضافہ کے لیے ترمیم کر سکتے ہیں؟ عام طور پر نہیں، یہ مشکل ہے۔ وہ عام طور پر چاہتے ہیں کہ آپ 3 سال انتظار کریں۔ پہلے سال کے دوران آپ ایک ترمیم فائل کرتے ہیں، آپ اس کے تابع ہیں جسے ہم خود ساختہ برطرفی کہتے ہیں۔ عدالت اسے صرف مسترد کر سکتی ہے، عام طور پر وہ ہیریسن فورڈ مین کاؤنٹی میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا امکان موجود ہے۔ لہٰذا ترمیم کرنے کے قابل ہونے والے عناصر یا کسی شخص یا بچے کے حالات میں پیشی کے حکم نامے کی تاریخ یا فوری تصفیہ یا باہمی تعاون کے ساتھ قانون کے تصفیہ کے معاہدے کے دستخط کی تاریخ کے بعد سے مواد کافی حد تک بدل گیا ہے۔ حکم نامے کی بنیادی یا حکم نامے کو پیش کیے گئے 3 سال ہو چکے ہیں، یا حکم نامے کے تحت ماہانہ چائلڈ سپورٹ ایوارڈ میں آخری بار ترمیم کی گئی رقم سے 20% یا $100 کا فرق ہے جو ہدایات کے مطابق دی جائے گی۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی مادی اور خاطر خواہ تبدیلی ہے اور اسے 3 سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے، میں پھر بھی آپ کو خبردار کروں گا کہ آرڈر پر دستخط ہونے کے بعد
پہلے سال کے دوران کی یہ ایک بہتر ضرورت ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مادی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب کسی کا کار حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ معذور ہو جاتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک اہم تبدیلی ہے، لیکن آپ 4 ماہ تک اپنے کام سے محروم رہتے ہیں۔ عام طور پر عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ کام پر واپس آ سکتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جہاں پورا سال آتا ہے۔ اب وہاں 3 سال کے بعد یہ کہنا کہ چائلڈ سپورٹ کے لیے آپ کو مواد میں کافی تبدیلی دکھانی ہوگی، یہی قانون ہے جس طرح اس کی تشریح کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قیاس ہے کہ آپ کو واجب الادا اجرت پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کے حکم نامے میں دانتوں کا بیمہ نہیں ہے تو کون سا دانتوں کا بیمہ ایک ایسا ضابطہ میں مناسب قیمت پر شامل کیا 2018 بن گیا جو لازمی تھا کہ عدالت کو یہ دیکھنا تھا کہ آیا یہ دستیاب ہے یا نہیں، اور اسے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے موجودہ عدالتی حکم نامے میں دانتوں کا بیمہ نہیں ہے تو یہ بھی ترمیم کرنے کی بنیاد ہے۔ اب جہاں تک وقت پر واپس جانے اور دوبارہ ترتیب دینے یا پیچھے ہٹنے والے تعاون کی کچھ شکل حاصل کرنے کی کوشش میں ترمیم فائل کرنے کا تعلق ہے، یہ عام طور پر اصل حکم نامہ کی تاریخ سے لے کر ترمیم کی فائلنگ تک ممنوع ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی حتمی حکم نامہ تھا جو 2017 اور 2021 میں درج کیا گیا تھا تو آپ ایک ترمیم فائل کرتے ہیں۔ چلیں جولائی میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ 2017 کے آخری حکم نامہ کے دن سے جولائی تک اس ونڈو سے آپ کسی نہ کسی شکل میں سابقہ حمایت مانگ سکتے ہیں، یا آپ اس اصل تاریخ سے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ قانون نہیں ہے۔ قانون کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ترمیم کے فائل کرنے کی تاریخ ہے یا خدمت، یا اس معاملے میں کسی واجب الادا کے اندراج کی تاریخ ہے کہ اس تاریخ سے آگے آپ ترمیم کو فائل کرنے سے لے کر مقدمات تک بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ترمیم درج کرتے ہیں اور عدالت میں اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو عدالت آپ کو عارضی طور پر بچوں کی امداد میں اضافہ کرنے کے لیے کسی قسم کے عارضی احکامات نہیں دے گی۔ اس کے بعد واجب الادا کے پاس کچھ ذمہ داری کا امکان ہو سکتا ہے جو ترمیم کے دائر کرنے تک واپس جاتا ہے، اور پھر اگر آگے بڑھتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے اور مقدمے کی تاریخ تک، اور چلڈرن سپورٹ کی ایک جاری ذمہ داری جو اس حتمی آرڈرز کی تاریخ سے آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اور اس طرح جب آپ عدالت میں ترمیم دائر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے زیادہ بچے ہیں جنہیں فراہم کرنا واجب الادا ہو سکتا ہے، اور اب طرز زندگی میں تبدیلیاں عام طور پر اس بات کی بنیاد نہیں ہے کہ ترمیم کی منظوری دی جائے، یہ سختی سے آپ کی اجرت پر مبنی ہے۔ 2021 میں ایک تبدیلی ہے جہاں آپ کے پاس اپنی ہدایات ہیں، جو کہ ایک بچہ، 20% 2 بچے، 25% ایک ہی جوڑے کے ساتھ۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ لیکن اب آپ کے پاس ایک کم آمدنی والا ذمہ دار بھی ہے جس کی آمدنی $1000 ماہانہ سے کم ہے، جس کے لیے بچوں کی معاونت کی ذمہ داری مجموعی طور پر 5% کم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی واجب الادا ہے جو ماہانہ $1000 سے کم کماتا ہے تو یہ فیصد ہدایات ہے، جو اب 20% نہیں لیکن بلکہ اب 15% ہے، اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ قانون کی تبدیلی کی بنیاد پر ترمیم کرنے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ پچھلے 3 سالوں میں شاید کووڈ کی وجہ سے کسی آرڈینل میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کی آمدنی کم ہو گئی ہے، آپ کو صحت کے مسائل درپیش ہیں، پھر میں اس بات پر زور دوں گا کہ قانون میں تبدیلیوں کی بنیاد پر آپ کے چائلڈ سپورٹ فیصد ہدایات میں 5% کی کمی کے ساتھ کہ آپ بچوں کے لیے ادائیگی کرنے کے پابند ہوں گے کہ یہ ایک ترمیم دینے کی بنیاد ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ہیرس کاؤنٹی میں فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔